تندرستی لے کے کیا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اچھے سے پالے، ہاں ان کی ضرورت کو پوری فرمائیں، یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے بیٹا۔ یہ بہت عادی کہ ان کو اچھے سے اچھا حلال کی کھلائیں، محنت کریں، تب ہم لوگ کی نظر میں اس کی باڈی بن گئی۔ یہ دنیا کو کیا دکھانا ہے باڈی بنائی، ہاں نہیں گھر والے بولے تھے نا انسان ہیرو وہی ہے جو سب کو لے کے چلے، سب کو لے کے چلے، اپنی بیوی کو بھی بیچارے کو خوش رکھے، بچوں کو بھی خوش رکھے، بچوں کو فاقے کشی نہیں کرے، بیوی کو بھی خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کمانے کا کام، اللہ اس کو توفیق دے، ہدایت دے، اور اس کو کمانے کی بس ایک بولتے ہیں نا جذبہ دے، اور اس کو اصل یہ کرے، ذمہ داری کا احساس دے اپنے۔ بسم اللہ۔ ان کے گھر والے مطلب مانتے نہیں تھے نا آپ کو، تو بولے تھے بولے بار بار جاتے ادھر کچھ ہوگا نہیں، من کے تو ایک دن ان کی باڈی بنے گی، اور بن کے تو آج مانتے ہیں۔ دیکھو بیٹا گھر والے یہ سب یہاں پہ اس لیے ہے کہ تم لوگ کی غلطی ہے، آپ لوگ کو سمجھانا ہے لوگوں کو۔ آج لفظ بابا جو ہے وہ بدنام ہے، بابا کو بدنام کرنے والے کون؟ ہم جیسے لوگ ہی ہے جو بابا بنائے، اور پھر بابا لوگ نے ہمارا فائدہ غلط اٹھایا۔ آج جگہ جگہ پہ بابا ہے نا، بنگالی بابا، یہ بابا۔ جب لفظ بابا تھا میں بابا کے وہاں جا رہی ہوں تو سیدھا دماغ میں یہی ہوتا رہے وہ تو چھو منتر والا بابا ہوگا، کیونکہ معاشرہ خراب کیا کس نے؟ ایک گندوں نے، جس کو لفظ بابا کو بدنام کیا۔ اور بابا کے لفظ کیا ہوتے ہیں؟ مطلب یہ بولیں گے انڈا دینے والا، لیمبو دینے والا، چھو منتر کرنے والا۔ تبھی بیچارے دوسروں کو شرم آتی ہے کہ ارے ہم بولیں گے بابا تو کوئی دیکھ لے گا تو بابا کے وہاں کچھ کرانے جاتی ہے نا۔ تو ایسے گھر میں بیٹھ کے اپنے بد عقیدت کو تم اپنی جھائل دماغ سے سوچو گے تو کسی اللہ والوں کی مقام تک تو تم پہنچ بھی نہیں پاؤ گے۔ اگر کسی بابا کی اور کسی خانقاہ میں آنا ہے تو پہلے ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، اور ان کے طریق کو دیکھنا پڑے گا، اور جو قطاریں لگی ہے جو 8 بجے سے لے کے آج 12 بج گیا، اور اتنے لوگ یہاں پہ فیض پا رہے ہیں، تو یہ بابا کی در سے نہیں پا رہے۔ بابا بننا بڑا آسان ہے، جگہ جگہ پہ بابا بنیں گے، ہے نا، مکاری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، اپنی شکل کو اور اپنی لباس کو پوری فقیر لے لینا، جبہ پہ لینا، وہ بابا بن کے بیٹھ گیا۔ لیکن اللہ کے ولی بننا بہت مشکل ہے، یہ اللہ کے اختیار ہر چیز ہے نا۔ شیطان بابا بنا دے گا، لیکن اللہ کے ولی تو اللہ ہی بنائے گا، ہاں اللہ جسے چاہے وہ اس کا ولی، جو اس کے بارگاہ میں رسائی۔ تو یہاں پہ اپنے معاشرے کو سدھارو، اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ ہم جہاں جاتے بابا نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب ولی ہے، اور وہ ایسے زندہ ولی ہے کہ آج بھی ان کی کرامت ان کے ذات پاک سے جاری ہے۔ جب وہ چلے گئے مزار پاک پر بھی اللہ نے ان کی طاقت کو بلند کیا، اور آج جو فیض، جو ایسا انسٹنٹ فیض کہ ہم خالی ان کے تصور کر کے ان کو پکارتے، ان کے چہرے پاک کو دیکھ کر، اور اللہ میں فیض یاب کر رہا ہے۔ تو ایسی جلدی مدد تو کسی بابا کے پاس نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ولیوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ تو بابا میرے ایسے ولیوں میں ولی ہے، ایسے اونچے درجات کے ولی ہے، اور اللہ نے ایسی محبوبیت میں آیا کہ جو ان کا فیض میں سن رہا ہوں کہ آپ پونا میں بیٹھی ہو، آج امریکہ والے لوگ آئے تھے، وہ امریکہ میں بیٹھ کے بابا کا فیض حاصل کر رہی ہے۔ آج وہاں جا رہی ہے وہ عورت، امریکہ میں خالی آپ کو پکار رہی ہے تو بابا کی خوشبو وہاں جا رہی ہے، اس کی مدد فرما رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے اللہ والوں کو یہ روحانیت کی طاقت عطا فرمائی، جو کہتے کہ بابا صاحب جو فنائیت انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، جو فنائیت کی اپنے آپ کو، جو بولے نا فنا دیا، قربانی، نفس کی قربانی، ہر چیز کی۔ اگر یہاں پہ عورت سے ہر سے ہر بیٹھی وہ، تب بھی ان کی نگاہ کرم ان کو بیٹی کے لیے جا رہی ہے۔ ماں میری ہے، تو میری بہن ہے، تو میری سب کچھ ہے بیٹی۔ اور عورت ذات یہاں پہ اللہ کے بابا صاحب کے دامن میں آ کر وہ اتنی محفوظ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی دل کی حال نہیں بتا سکتی، جو بابا صاحب کے سامنے بولتی ہے، اس در پہ بولتی ہے، وہ رو رو کے بولتی ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کے سامنے میری بیان کر رہی ہوں، میرے بھائی کے سامنے میرے بیان کر رہی ہوں۔ تو یہ سب سے بڑی کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ پہچان اللہ کے ولی کی سچے کی در کی۔ اور جہاں پہ باباؤں کے پاس نہ عورت محفوظ ہے، نہ ان کی عزت محفوظ ہے، اس لیے لوگ نے یہ بدنام کر کے رہا۔ تو تم اپنے گھر کو سمجھاؤ کہ ہم بابا کے پاس نہیں جا رہے، چلو تم بھی چلو اللہ کے ولی کی زیارت کرو۔ کیا ہمارے دماغ میں تو یہی بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی مزار ہوں گی وہ اللہ کا ولی، اور جو ایسا بیٹھ کے فیض کرے اللہ کا ولی نہیں؟ یہ ہم کو یہ سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ تو جب تم یہ تربیت دو گی تو بچوں کی نسلوں میں یہ جائیں گی عبرت، اور وہ گمراہیت سے بچیں گے۔ کیونکہ اللہ کے ولی کی سچے در کو پا کے بھی اگر ہم سمجھیں کہ بابا، اور اب بابا لفظ بدنام ہے، اس لیے لوگ چڑھتے کہ بابا کے وہاں جائیں گے تو ہم بدنام ہو جائیں گے، کہ کوئی بولیں گا ارے تو بابا کے وہاں جاتی ہے، تو جاتی تو کیا جاتی ہیں بیٹھو۔ یہ جو کھل کے آپ کو لکھا جا رہا ہے
اگر یہ شوہر کو پلاؤ اور شوہر نے شک کیا تم کو کہ یہ کیا لائی کسی بابا سے پلانے کے لیے، تو یاد رکھنا اگر اس نے اس پہ شک کر دیا، اس پہ اس کا عقیدہ، تو ایمان سے چلا گیا وہ. مفتی کے پاس تو بہت بعد میں جائے گا وہ، پہلے میں اس پہ فتویٰ لگاؤں گا کہ تو ایمان سے ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا؟ کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام ہے، یہ جو دیا جا رہا ہے. تو بولنا لاؤ. یہاں تو ہم لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ لاؤ بیٹا، اگر اس کو شک ہے نا تو لاؤ، میں پہلے میں پیتی ہوں. اگر تجھے لگ رہا ہے زہر ہے تو اللہ پہلے میں پیتی ہوں، تب تو مطمئن ہوئے گا نا یہ زہر نہیں ہے، تو جب اس نے پی لی تو میرے لیے تھوڑی کھڑا کے لائی ہے. تو یہ اللہ کا ایسا فیض ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا فیض ہے. یہاں پہ تم جب ابھی تمہاری بہن پونا میں تھی، آج اتنی غربت میں تھی، اتنی تکلیف میں تھی، شوہر کا ظلم، کاروبار نہیں، یہ آ نہیں سکتی، مجبور تھی شوہر کے، شوہر ظالم بھیجتا نہیں تھا اس کو یہاں پر، اور یہ اس کا نقش لے کے پیتی تھی، خالی پیتی تھی. سوچو آپ بتاؤ کیا مائنڈ اور کیا سائنس فیل ہے، ہر ریسرچ فیل ہے یہاں پر اللہ کے آگے، اللہ والوں کے آگے. یہ پیتی تھی، فیض ہو پا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کسی بابا کا فیض ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کا فیض ہے. تو تم سدھر جاؤ، تم ہی اپنے آپ سے بدنام کرتے ہو، اور ایسا شان اور شوکت سے آؤ کہ ماشاء اللہ کسی بدنام علاقے پہ نہیں جا رہے جو تم بدنام ہو جاؤ گے، بلکہ تمہارے گھر والوں کو سدھارو کہ چلو یہ بابا کے خبردار، بابا نہیں، یہ بابا نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی کے ہم در پہ جا رہے ہیں. ایسا کروں گی تو ان کو بھی اللہ تمیز دے گا، ان کو بھی عبرت دے گا، ان کو بھی ہدایت اللہ فرمائے گا. جب 2-7 بار یہاں پہ اس محفل میں آ کے بیٹھیں گے تو اللہ خود ان کو بتا دے گا کہ کیا حق ہے اور کیا بات ہے. تو کسی بھی الزام لگانے سے پہلے اس کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا، اس کی عقیدے کو دیکھنا پڑے گا. پھر جو یہ قطاریں لگی ہے جو فیض کی، وہ بھی سنو نا. یہ تو کوئی بلوایا تو نہیں جا رہا آپ لوگ سے، کہ کسی کو نہیں کہ میری مرید ہی بول رہے ہیں. جو فیض تمہیں مل رہا، تم ایسے بڑے بڑے فیض تم یہاں پہ سنا رہے ہو، تو یہ فیض اس لیے سنا رہے کہ لوگ فیضیاب ہو رہے، اور یہ جو اتنی رش لگی ہوئی ہے، یہ فیض پا رہے تو آ رہے ہیں. اگر فیض نہیں ہوتا اس در پہ تو کوئی نہیں آتا. تو یہ بابا گیری نہیں بیٹا، یہ اللہ کی بابا صاحب کے درجات کو اللہ اور بلند و بالا فرمائے. اور یہ اللہ کو سب سے زیادہ اپنے بارگاہ میں اللہ والوں نے ہمیشہ اس مخلوق کی اور خلق کی خدمت کی ہے، خلق کی خدمت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خدمت کو بہت پسند فرماتا ہے، سب عملوں سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے، جو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آقا سے جو وہ راز و نیاز کی بات آپ نے حاصل کی کہ اللہ شب معراج میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو اس راز میں سے ایک راز بتا دو آقا کہ آپ اللہ سے کیا گفتگو ہوئی تھی. تو وہ راز آپ اللہ فرماتے، حضور بتاتے ہیں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کہ میرے رب نے وہ فرمایا کہ جو بندہ کسی کے دل کو جوڑ دے، کسی کو پیار دے دے، کسی کے آنسو کو پوچھ دے، کسی کو خوش کر کے بھیج دے، وہ بندہ کا عمل سب سے زیادہ افضل اعلیٰ میرے بارگاہ میں ہوتا ہے، اور اس کو میری رحمت اور میری ہر چیز اس کے واجب ہو گئی جنت، اور میں اس کو چون لیتا ہوں، وہ میری رحمت اس پہ بے شمار آتی ہے. تو آج اللہ والوں کیا کرے؟ اللہ والے یہی کر رہے ہیں. آج کتنے غریب یہاں پہ آتے، بے سہارا آتے، ڈر کے آتے، ڈرائے کے آتے، بابا لوگ نے ڈرا دیے، بابا نے لوٹ لیا، ڈاکٹر ڈرا دیا، جاؤ بچیں گے نہیں، مر جاؤ گے تم. تو یہاں آ کے اللہ کے ولی کے پاس تمہیں ہمت ملتی ہے، اور وہ ہنس کے کہتے ہیں ارے کچھ نہیں ہے، تو کیا مریں گی، اللہ تجھے اچھا کر دے گا. آگے ہمت کوئی ہے ایسے دلاسا دینے والے زمانے میں؟ کوئی؟ چلے جاؤ کسی کے پاس بھی، چاہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، کوئی بھی مہاراج کے پاس جاؤ، کوئی بابا کے پاس جاؤ، کوئی دلاسا دینے والا نہیں. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ والوں نے یہاں پہ بابا صاحب نے اپنی ذات پاک سے ہمیشہ ایسی اللہ نے ان کے ہاتھوں سے خدمتیں لی ہے، خلق کی، مخلوق کی، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور انہوں نے اپنی قربانی دی، اپنا وقت دیا، اپنی ہر بھوک پیاس کو مٹا کر، اپنے نفس کو مار کر لوگوں کی خدمتیں کی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ ان سے راضی، اللہ کے رسول ان سے راضی، تب جا کے مقام مرتبہ بابا صاحب کو حاصل ہوا ہے. یہ خدمت خلق، کون کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ جاؤ کسی کے پاس، ڈاکٹر کے پاس 2 سیکنڈ نہیں ہے آپ کے پاس، وہ سنے گا، سیدھا رپورٹ دیکھیں گے، رپورٹ لائے بس، وہ لکھیں گا پرسکرپشن آپ کو. وہاں سے 17 فون آ رہے، کہیں او پی ڈی سے آ رہے، کہیں اس کے کلینک سے آ رہے، کہیں آ رہے، اس کا دھیان ہی نہیں ہے، لیکن یہ سچا دربار ہے. یہ ہم جب سنتے کسی کو تو میں یہ سوچتا ہوں بے شک یہ عدالت بابا کی لگی ہے، اور آپ کی روحانیت یہاں پہ بیٹھی ہے، تو ایک ایک لفظ برابر غور سے سنا جاتا ہے، اس پہ دیا جاتا ہے. خود کا موبائل بھی آف کر کے بیٹھا جاتا ہے اس زمانے کے اندر. جاؤ لے کے آؤ، اس اندر کہاں ہوں گا. ایسی سچائی اور ایسی پیور سے اور ایسی آنیسٹی سے کون دیکھتا ہوگا، کون فقیری کرتا ہوگا؟ کوئی نہیں کرتا ہوگا. جاؤ کسی عالم کے پاس، وہ بھی بولیں گا بھائی ہمارے پیر صاحب کو
جاؤ اٹھو جلدی جاؤ, ٹائم ہو گیا, ابھی ان کے وظیفہ کا ٹائم ہو گیا, ان کے آرام کا ٹائم ہو گیا, ان کے کھانے کا ٹائم ہو گیا, ان کے سونے کا ٹائم ہو گیا, ہے نا. تو اتنا وقت کون دے گا؟ تو اللہ کے فقیر اللہ والے دیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ میرا رب تو مجھ سے راضی ہو جا. کون سی ادا تجھے پسند آ جائے؟ کسی کے آنسو, اگر کوئی ٹوٹا دل کو میں نے جوڑ دیا, کسی آنکھوں میں جو روتا ہے اس کو ہنستا ہوا یہاں سے بھیج دیا, تو اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے اپنے بارگاہ, اور اسی عملات سے ہی درجات ملتے ہیں. تو میرے باس صاحب کے پاس عمل اتنا بڑا ان کے اوپر جزیرہ ہے, خزانہ, کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو باس صاحب کی بلند و بالا فرمائے. اور ہمیں خود ناز ہونا چاہیے, اگر کوئی بد عقیدت مند ہے تو وہ معاشرے کو ہم کو اچھا کرنا ہے, ہم کو اس سے بھی ڈیبیٹ کرنا ہے, ہم کو اس سے آرگیومنٹ کرنا ہے. گھر والے ایک شور اگر شک کرتا ہے تو بنا آپ بھی چلیے, واقعی میں اللہ نے تم کو عقل دی ہے, عقل دی تو بیٹھ کے دیکھو, اور پھر اندازہ لگاؤ کہ بابا کے پاس جا رہی ہوں یا کسی اللہ کے اتنے بڑے ولی کے پاس میں جا رہی ہوں. صحیح ہے نا. تو یہ ہمارے کام ہے, ہم کو یہ کام ہم کو سدھارنا ہے. اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو نوازے, خوش و آباد رکھے. اور اللہ تعالیٰ اس دربار میں کیا نہیں, جس نے یقین رکھا آپ پر وہ ہمیشہ پایا ہے. اور اللہ ضرور دیر ہے پر اس در پہ اندھیر نہیں. اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے ہیں تو کچھ دعا فوراً قبول نہیں ہوتی ہے نا, کیونکہ وہ مالک رب ہے, کوئی دینے والی ذات ہے, کوئی دینے والا ہے, اور کوئی دے نہیں سکتا کسی کو کچھ. لیکن وہ اپنے بارگاہ میں اپنے وسیلے کو پسند فرماتا ہے. ہم وسیلے والے ہیں, ہے نا. ہم آدم ذات کی, ہم دادا ہمارے والد, ہم ان کی نسل میں آدم کی نسل میں ہیں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی توبہ کے لیے اپنے رب کو, جب اپنے محبوب اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جب پیش کیا تو فوراً دعا ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ نے مغفرت فرمائی. ورنہ 40 سال تک آپ کتنے سالوں تک ذاو قطار روتے رہے, اللہ نے ان کی نہیں. اور یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. وہ فرماتا مولا کہ تو بے شک دینے والے ذات تو میں ہی ہوں, میرے سوا کوئی دینے والا نہیں, میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں, میرے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں. لیکن تو کبھی اگر سمجھو میں اگر وہ روٹھا ہوا ہے اور اس کو منانا ہے رب کو, تو کسی اللہ والوں کے وسیلے کو پیش کرو, کسی اس کے سامنے اچھے کا وسیلہ پیش کرو, تو رب کی رحمت اس پہ پھر نشاور ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا میرے جو بھی پاک جماعت جو اللہ جس پہ راضی ہے, جو ولی پہ, کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک میں ہی سب کی تقدیر کو لکھنے والا ہوں. میں محفوظ پر اس کی تقدیر میں لکھا ہوں کہ نہیں ملے گا, لیکن اللہ میرا رفیق, میرے دوست, میرے سالین کرام اگر اس کے لیے دعا فرما دے تو ان کی دعا سے اس کے تقدیر میں عطا کر دوں گا. نہیں لکھا تو بھی عطا کر دوں گا. تو دیکھو یہاں پہ جو آپ جتنے آ رہے ہو, آپ کی تقدیر میں لکھا نہیں ہے مولا نے, آپ منانے آ رہے ہو اللہ کو, اللہ کو راضی کرنے. اور کن کے وسیلے سے؟ بہت صاحب کے وسیلے سے, کہ یہ اللہ تو ان پہ خوش ہے, تو تیری رحمت, تیری ولایت ہے. اللہ ہمارے نصیب میں تو اولاد عطا فرما دے. اللہ نے لکھی نہیں ہے اولاد, لیکن آپ ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہو دعا. ہم پریشان ہیں, ہماری بیماری میں مبتلا اللہ نے سب لکھا ہے. جب ہم اس دنیا میں آئے تو سب لکھ کے آئے, اتنا رزق کھائیں گے, اتنا بیماری ہوں گی, یہ پریشانی سب ہم لکھ کے آئے, اور ویسے ہی ہوں گا. لیکن وہ ہوں گا بے شک اللہ کا حکم ہے. لیکن اللہ یہ رب, ہمارا رب یہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر تو کسی کے سچوں کا وسیلہ دے دے, اور تو کسی سچے کے در پہ جائے, تو اس کے وسیلے سے تیری ہر چیز کو میں جو لکھا ہوں اس کو بھی بدل دوں گا, اور اس کے نصیب میں عطا کر دوں گا. جو بیمار اسے شفا دے دوں گا, جس کی موت دی ہو تو اس کو بھی ٹال دوں گا, اس کو زندگی عطا فرما دوں گا. تو دینے والا اللہ ہی ہے. یہاں کوئی خدا کا معاذ اللہ دعویٰ نہیں کیا جا رہا ہے, لیکن یہاں پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ نے بابا صاحب کو چنا, اللہ کے ولی کی, ان کے وسیلہ ہم بابا صاحب کے بارگاہ میں اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے کہ میرا رب, ہم ہمارے اندر وہ, ہم گناہوں میں سر سے پاؤں تک ہے اللہ تعالیٰ, بے شک ہماری وہ عرضی بھی نہیں چاہے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک اس گناہ گار ہماری اس دعا کو قبول ہو یا نہ ہو یہ ہم نہیں بتا سکتے, کہ ہم پوری گناہوں میں مبتلا ہے. لیکن یہ تو سچے ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, تو ان کے وسیلے سے اگر جب ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ بے شک ہماری دعا کو سنے گا, اور وہ دیں گا ضرور, ہے نا. مل رہا ہے تو یہاں پہ لوگ ہیں, نہیں ملتا تو کون آتے ہیں یہاں پر؟ کوئی آتے؟ کوئی بھی نہیں آتے. تو اسی عقیدہ اسٹرانگ رکھو, اور اپنے گھر سے جب نکلو تو یہ نیت کر کے نکلو کہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں. وہاں سے دماغ سے یہ بھر کے جو لاتے ہو تو فیض نہیں ہوتا. دماغ تو وسوسہ, شیطان تو جہاں پہ اچھے کام کرنے جاؤں گے وہاں وسوسے ڈالے گا, طرح طرح کے وسوسے. اب تصویر کیوں لگائے ہے, تو یہ کیوں ہے, تو ان کی داڑھی اتنی چھوٹی کیوں ہے, تو بڑی کیوں نہیں ہے, یہ سب وسوسے ہیں. تو یہ سب جاننا تمہارا کام نہیں ہے. تم اپنے آپ کو پہلے پہچان لو. جب تم خود کو نہیں پہچان پاؤ گے تو تم ان کی ذات کو کیا پہچانو. ہاں وہ رینج تمہارے پاس ہے ہی نہیں.
پہچاننے کی. لیکن یہ دیکھ لو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہاں اللہ بیٹھنے والے کا عقیدہ کیا ہے, اس کا کیا عمل ہے. اگر برابر رائے راست پر ہے, اللہ کے محبوب پر ہے اور اللہ کے ولیوں پر ہے, تو بے شک وہی سچی راستہ ہے. اگر وہ اللہ کی محبت میں, اس کے نبی کی محبت میں اور اپنے پیر و مرشد کی محبت میں مٹی بھی اٹھا کے دیا گیا لوگوں نے, تو اس سے شفا ملی ہے. تعویذ تو بہت دور کی بات ہے, تعویذ کی نیت نہیں, بس آپ زیارت کرنے چاہ رہے ہیں. یہ تو تمہاری عقیدے کے لیے سب ہے. یہ لیمبو, یہ انڈا, یہ لوکی, یہ جلانا, یہ لکھنا, یہ سب تمہاری یقین کے لیے. یہ تمہاری یقین, یہ دیکھو کرم دیکھو بابا صاحب کا, بلا بھی رہے آپ اور تمہیں یقین بھی دلا رہے, تمہاری یقین کو بھی مضبوط کر رہے کہ بیٹا یقین رکھ, اللہ ضرور دے گا. ورنہ یہاں بیٹھے بیٹھے فیض پاتے ہیں. مزار پاک پہ جب ہم جاتے تو کیا کام آتا, کتنی بڑی تعویذ تم کو ملتی وہاں سے. مزار پاک کی بات کر رہا ہوں, وہاں کے خادم تو دیں گے کیونکہ ان کی بھی دکانیں چل رہی ہے, بڑی بڑی دیں گے, وہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. صاحب مزار کتنی تعویذ تم کو دی ہے آج تک, بتاؤ مجھے, دی ہے, ملی ہے؟ پھر وہاں کا عقیدہ کیسا رہتا آپ کا؟ وہاں تو ایسے دعائیں رو کے اور ایسی کہیں گے کہ جو میں نے آج حاضری کر لی, جا میرا بیڑا پار ہے. اور دوسرے کو بولیں گے تو نے زیارت کی, دیکھ تیرا کل کیسا کام ہوئے گا. ہوتا ہے ماشاءاللہ. ہمارے بہت صاحب کا کرم, اللہ کا احسان و کرم ہم پر ہے کہ اے اللہ تیرے پہ قربان جائے مولا, تیرے پہ ناز کرتے ہیں مولا, تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایسا ولی بھی دیا. اللہ پھر سیکنڈ تو نے ان کی خانقاہ دی جو سمجھانے والے بھی بیٹھے ہے نا, کہ ایسے اتارو, ایسے جلاؤ, پھر کوشچن تمہارے ہوتے اس کے آنسر دو, ہے نا. پھر کیوں نہ ہو رہا ہے بیٹا, ہو جائے گا. ہمت ہے نا, کہ اکیلے ڈگر پار کرنا نہیں ہے. اگر اتنی بڑی اکیلے ڈگر پار کرو گے تو وہیں دیکھ کے منزل کو دیکھو گے کہ اتنے سالوں کے بعد آئیں گے تو تم وہیں لیٹ جاؤ گے, ہمت توڑ کر لیٹ جاؤ گے کہ میرے سے نہیں ہوگا. لیکن کسی اللہ والوں کے ہاتھ پکڑ لو, ان کی مدد لے لو, تو وہ منزل بھی تمہیں محسوس نہیں ہوگی کہ اتنے جلدی وہ پار کرا دیں گے تمہیں. یہ طاقت ان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو, پہلے بات سب سے پہلے ہماری ایمان کو مضبوط رکھے, اور اللہ تعالیٰ اس در پہ تو بے شک اللہ ہم آتے ہیں تو ہمیں اللہ تیری ولی اللہ کی, اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان کی عظمت, ان کی بڑائی, ان کی محبت ہمارے دل میں اتار دے. اور اللہ ہم کو سب سے پہلا یہ گمراہی سے نکال, اللہ ہماری دماغ سے نکال دے کہ ہم دونوں کو ملا نہیں سکتے, ہے نا. ہم کو پرکھنے کی اللہ تو توفیق عطا فرما. بابا اور اللہ کے ولی کو ملاؤ مت پلیز, یہ میری تم سے ریکویسٹ ہے. بابا تمہارے دماغ میں سب باباؤں نے بھر دیا ہے. بابا نہ بابا گیری کی ہے, نہ ان کے بعد میں نے کبھی بابا گیری کیا. بس اگر بابا ہوتے تو تم غریبوں کا نمبر یہاں نہیں آتا. اور یہاں پہ اتنے بابا لوگ بیٹھتے ہیں ہم لوگ کہ پورا یہاں پہ ڈگار لگ جاتی نوٹوں کی, ہے نا. بیل باہر بندے ہوتے, عطر ہوتے, کھلوں کی دکان ہوتی, لیمبو کی دکان ہوتی. یہاں تو غریب خود اپنا لیمبو لا کے تم کو دے رہے ہیں. ہاں, نہیں تو دوسرے بابا کے پاس جاؤ تو بولیں گے ہماری دکان سے خریدنا. بولے ارے انڈا ہے وہ تو میں بھی لا سکتی ہوں. بولے نہ تو وہ انڈا لا ہی نہیں سکتی. وہ انڈا ایسا ہے کہ صبح جو فجر کی ٹائم پہ اتنی بجے جب مرغی انڈا دی, وہ انڈا چاہیے مجھے. ڈھونڈ بیٹا کتنی جگہ ملے گی, ٹائم ٹیبل پہ ڈھونڈ تو جائیں گی, نہیں ملے گی. تو وہ انڈا ہماری دکان میں ہے, اور ایک انڈے کھا دیا کم سے کم 1000 روپیہ. کرتا کیا نہیں کرتا. تو بابا گیری یعنی میرے کو بابا نہیں بنانا بیٹا, اپنا بابا کو بابا سمجھنا. اس سے ڈسپلن سے آؤ, اور جب عقیدہ ہماری درست ہو جائیں گی تو فیض کا عالم اور بڑھ جائے گا, اور بڑھ جائے گا, ہے نا.